مسجد اقصی اسلام کے 3 بلند مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں مکمل تعمیر رکھتا ہے۔ اس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال سے ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام نیا دین نہیں بلکہ دین ابراہیمی کی ہی شکل ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یہ تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، ہم نے اس قوم کو جس میں نور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث اس سرزمین میں حکومت کر سکے۔ اس آیت مبارکہ میں جس سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ لہٰذا جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی، آپ نے فرمایا مسجد احرام۔ انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر پوچھا گیا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ آیا؟ آپ نے جواب دیا تقریباً 40 سال۔ مسجد اقصی کو علماء کرام کی جماعت کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ اللہ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ مسجد احرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں، جب نبی بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین حضرت سلیمان نے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی کو کئی ادوار میں بار بار تعمیر کروایا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے چرند پرند جانوروں حیوانیات پر بھی حکومت کی۔ جنات آپ کے فرما بردار تھے جو آپ کی حکم کی تعمیر کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہوگی تھی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا، اس کے اندر آپ عبادت کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب آپ کو یہ علم ہوا کہ جلد آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو۔ لہٰذا جب آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ دراصل پیغمبر کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں مٹی کھاتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں۔